امام احمد رضا خان کا شجرہ نسب کس صحابی رسول سے جا ملتا ہے؟ امام احمد رضا خان کے بزرگ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوئے؟ آپ کے آباء و اجداد نے کس کس سلطنت کے سلطان کے ساتھ کام کیا ہے؟ کون سی ریاست کی ذمہ داریاں سنبھالی؟ افغانستان سے کیوں ہجرت کی اور پھر مغلیہ سلطنت میں کیا خدمات سر انجام دیں؟ آج کی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کا تعلق پٹھان خاندان سے تھا جو مغلوں کے دور میں ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کا نسبی سلسلہ افغانستان کے مشہور و معروف قبیلہ بڑھیٹ سے ہے جو افغانوں کے جد امجد قیس عبدالرشید سے جا ملتا ہے۔ قیس عبدالرشید وہی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضری دے کر دین اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قیس کے پوتے شرف الدین کے 5 بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے بڑھیٹ سے جا ملتا ہے۔ گویا امام احمد رضا خان کے آباء و اجداد میں صحابی رسول بھی شامل ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: امام احمد رضا خان بن مولانا تقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان، محمد بن محمد اعظم علی خان بن سعادت یار خان بن سعید اللہ خان جو ولی عہد ریاست قندھار افغانستان تھے۔ احمد رضا خان 1921 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد تھا، عرفی نام احمد رضا خان تھا۔ بچپن میں آپ کو امن میاں اور احمد میاں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ احمد رضا خان نے 1000 کے لگ بھگ کتب و رسائل تصنیف کیے جن میں 105 سے زائد علوم کا احاطہ کیا گیا، جن میں فقہ، عقیدہ، عربی ادب بھی شامل ہے۔ ان کا جو سب سے مشہور کام تھا وہ فتاوی رضویہ ہے۔ اسلامی علوم کے علاوہ امام احمد رضا خان ریاضی، فلکیات اور فلسفے جیسے مضامین میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کے اجداد میں سعید اللہ خان پہلے شخص تھے جو قندھار سے ترک وطن کر کے سلطان نادر شاہ کے ہمراہ ہندوستان آئے اور لاہور کے شیش محل میں قیام فرمایا۔ شہزادہ سعید اللہ خان حکومت قندھار کے ولی عہد تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ولی عہد کی جگہ حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور باپ بیٹوں میں اتنا نفاق کرا دیا کہ شہزادہ سعید اللہ خان اور ان کے ساتھی قندھار سے لاہور آنے پر مجبور ہو گئے۔ دہلی کی حکومت نے ان کی مہمان نوازی کی اور لاہور کے شیش محل میں انہیں رہائش مل گئی، جس کے کچھ عرصے بعد وہ دہلی چلے گئے۔ چند ہی دنوں میں وہ فوج میں اہم جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب روہیل کھنڈ میں کچھ بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تو باغیوں کی سرکوبی ان کے سپرد ہوئی۔ باغیوں کی ناکامی کے بعد ان کو روہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں قیام کرنے اور امن قائم رکھنے کا حکم ہو گیا۔ یہاں صوبیدار بنا دیا گیا جو گورنر کے برابر تھا۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے سعادت یار خان نے بھی کافی شہرت پائی اور حکومت بریلی کے وزیر مالیات ہو گئے۔ احمد رضا خان کے آباء و اجداد میں محمد اعظم خان سلطنت مغلیہ کے وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حافظ کاظم علی خان شہر بدایوں کے تحصیلدار تھے جو 200 سواروں کی بٹالین آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے 8 گاؤں جاگیر میں پیش کیے گئے تھے۔ حافظ کاظم علی خان صاحب مرحوم کے دور میں ہی مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور آپ کی جو کامنٹ ہے وہ ضرور اس شامل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔